حضرت نے سوال پوچھا کہ وکیل کی آمدنی، یہ پہلے بھی پوچھا تھا، وکیل کی آمدنی بھی عام آمدنی کی طرح ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں تو بھی حرام ہے۔ آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، اس میں چیٹنگ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں تو بھی حرام ہے، اس میں نقصان ہے۔ مثلا ایک شخص ہے گجرانوالہ کا، فوت ہو گیا، وہ پتی کا کام کرتا تھا، باہر سے پتی منگواتا تھا، چائے کی پتی، اور ٹنوں ٹن منگواتا تھا، کنٹینر کے کنٹینر منگواتا تھا۔ دوسرا کام کیا کرتا تھا سنیے، پورے گجرانوالہ گجرات اور آس پاس کی پٹیوں میں ہوٹلوں کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا کہ ہوٹل والے جو پتی استعمال کر کے پھینکتے ہیں، ڈبے بھر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ کہتا تھا یہ مجھے دے دو۔ مثلا عام پتی فرض کرے 1000 روپے کلو ہے تو یہ ان سے 100 روپے کلو لے لیتا تھا، استعمال کی ہوئی پتی۔ اب یہ چائے کی پتی باہر سے آرڈر دیتا، کنٹینر منگواتا، اور یہ پورے 2-3 ضلعوں کی پتی بھی اکٹھی کرتا استعمال کی ہوئی، اس کو سکھا کر اس پتی میں استعمال کر کے بیچتا تھا۔ اب یہ لاکھ پتی نہیں ہوا، کروڑ پتی ہو گیا۔ کروڑ پتی جب ہو گیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی، 20 سال تک عیاشی کی۔ اللہ کرتا کیسا ہے۔ اس کے بعد بچے کو کینسر ہوا، ایک کینسر سے بچے کو جو لگا، زندگی بھر کے کروڑوں رقم ضائع ہو گئے، وہ بچہ بھی نہ بچہ مر گیا۔ یہ خود بھیک مانگتا اور گندگی میں لت پت ہو کر مرا ہے۔ تیرا رب ایسا پکڑتا ہے، وہ ایسا حساب لیتا ہے، وہ ایسی گرفت کرتا ہے۔ دیکھیں قارون کو کتنا دولت دی اللہ نے، دنیا کا سب سے بڑا دولت، اونٹوں کے اونٹ اس کے چابیاں اٹھانے والے ہوتے تھے، اتنا دولت مال تھا۔ یعنی مال کتنا ہوگا جس کی چابیاں اونٹ اٹھا رہے ہوں۔ تو اللہ نے ایک دم نہیں کیا، ایک دم غرق نہیں کیا، اس کو زندگی بھر کے لیے مزے کروائے، عیاشیاں کروائیں، نافرمانی، کھلی بغاوت پر اتر آیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ٹکر لے لی، کھڑا ہو گیا، اور ایک لڑکی کو کہا، نوجوان لڑکی کو، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، الزام بھی غلط لگا لے، تو اس لڑکی نے الزام لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، نبی تھے، اللہ نے کہا زمین تمہارے تابع ہے، جو زمین کو کہے گی وہی کرے گی۔ تو انہوں نے زمین کو حکم دیا پکڑو اس کو۔ اب جب یہ پکڑا گیا نا، یہ اور اس کی پوری آرمی، اس کے جانور، تو اسے سمجھ لیں۔ یاد رکھیے گا فرعون اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جتنا قارون تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے، رشتہ دار ہے، اور یہ یوں سمجھو اس دور کا سب سے بڑا پڑھا لکھا تھا، سب سے بڑا سائنسدان تھا، سب سے بڑا سمجھدار تھا، پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا، وہ ہے نبی کا رشتہ دار، جیسے ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، عتبہ وتیبہ ہیں، شیبہ ہیں۔ تو ابو لہب تو یوں سمجھو گھر کا بندہ ہے۔ ابو لہب وہ بندہ ہے کہ جب زہیبہ ابو لہب کی لونڈی ہے، اس نے خبر دی ابو لہب تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھائی تو فوت ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے، تو یہ یوں سمجھو مالک تھے، گھر کے وڈیرے تھے، بڑے تھے، تو زہیبہ ان کی لونڈی تھی، اس نے آ کر خبر دی تیرا بھتیجا پیدا ہوا، تیرا بیٹا پیدا ہوا۔ تو ابو لہب نے ایسے بیٹھا ہوا تھا، اس نے انگلی سے اشارہ کیا زہیبہ کو کہ تو نے خوشخبری سنائی ہے میرے بھتیجے کے پیدا ہونے کی، میں خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے پاکستان کے علماء کرام، وفاق کے صدر، علماء کے استاد، بخاری شریف کی شرح میں واقعہ لکھا ہے، بخاری شریف کی شرح میں، کہ جب یہ فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا اس کو، حضرت عباس سے یاری تو تھی نا، رشتہ دار قریبی تھے، یاری بھی تھی، دوست بھی تھے، حضرت عباس نے خواب میں دیکھا ان کو، کن کو؟ ابو لہب کو۔ پوچھا ما فعل اللہ بک، ابو لہب نے کہا میں جہنم میں ہوں، عذاب میں ہوں۔ لیکن اللہ دو روایتیں ہیں اس بارے میں کہ اللہ یہ جو میں نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا نا کہ میرے بھتیجے کی خبر دی لونڈی نے، زہیبہ نے، تو یہ انگلی کو اللہ جہنم کا عذاب نہیں دیتے، باقی مسارا عذاب جہنم میں۔ دوسری روایت کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے تو میں نے زہیبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس دن اللہ مجھے جہنم کا عذاب نہیں دیتے۔ یہ پکے ٹھکے کافر کے لیے اللہ کا کرم ہے نبی کے بدلے میں۔ تو مسلمان اگر فرما برداری کرنے پر آ جائے تو اللہ کیا دیں گے؟
تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی کہ قارون کو ایسا نہیں پکڑا، اس نے الزام لگایا. جب الزام لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کیا، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا زمین تمہارے تابع جو کہو گے وہ کرے گی. زمین کو حکم دیا پکڑو اس کو، پکڑا گیا. مثلا یہاں تک آ گیا، پکڑا گیا، سمجھ گیا کہ میری جان نہیں چھوٹے گی، فوری معافی مانگی، موسیٰ مجھے معاف کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین اور دھنسا اس کو، یہاں تک آ گیا، پھر کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. یہاں تک جب پہنچا تو کہا موسیٰ آئندہ نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو. آئندہ زندگی بھر گستاخی نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، الزام نہیں لگاؤں گا، میں معافی مانگتا ہوں. وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دھنستا گیا، حکم دیا دھنسا دو اس کو، گیا. اب اللہ کا کرم بھی دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے. اسرائیلی روایت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اے میرے محبوب لاڈلے پیغمبر، اے میرے پیارے. کتنی دفعہ منت کی اس نے، کتنی دفعہ ہاتھ باندھے، ہاتھ جوڑے. یہ کافر ہے جس کے بارے میں خود اللہ کہہ رہے زمین کو حکم دو، زمین تمہارے تابع دھنسا دے. اس کے بارے میں بھی اللہ کا اتنا نرم رویہ، اتنا پیار، اتنا محبت، اتنا شفقت ہے. کیا موسیٰ کتنی منت کی، کتنی دفعہ ہاتھ جوڑے، کتنی دفعہ معافی. اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا نا میں معاف کر دیتا. اللہ کو بھی رحم آ گیا. تو اللہ جب رحیم اتنا ہے کافر کے بدلے میں، تو مسلمان کے لیے اللہ کتنا رحیم ہوگا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر جذبات میں آ جاتے ہیں. تو پوچھا جیسے نے کہ وکیل کی آمدنی، میرے عزیزو وکیل بھی مسلمان ہے، وہ بھی اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے. وکیل وہ بھی حج عمرے کرتا ہے، وہ بھی یہ نیکی کرتا ہے. ہاں وکیل باقی لوگوں کی طرح جھوٹ بولے گا تو حرام آمدنی، فراڈ کرے گا تو حرام آمدنی، بددیانتی کرے گا، خیانت کرے گا، حرام آمدنی، نہ حق کو حق ثابت کرے گا، حرام آمدنی. لیکن اگر یہ سارے کام نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں. ہمارے دوست ہیں انکم ٹیکس وکلاء میں چونکہ وکیل رہا ہوں، وکالت چھوڑ کر آئے ہوں، میں اسی لائن کا بندہ ہوں. وکیلوں میں سب سے زیادہ آمدنی جس کی ہوتی ہے وہ انکم ٹیکس کے وکیل کی ہوتی ہے. سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے وکیلوں میں انکم ٹیکس کا وکیل ہوتا ہے. اور یہ قانون میں مشکل سبجیکٹ ہے انکم ٹیکس کی وکالت. ایک ساتھی انکم ٹیکس کے وکیل، ان کے پاس ایک مہمان آ گیا کہ یار میرا مال پھنس گیا ہے. اب وہ چھوڑ نہیں رہے، ایکسپورٹ امپورٹ میں بڑے چکر چلتے ہیں پاکستان میں. پاکستان کی بیوروکریسی واحد بدبخت ملک ہے. دنیا کی بیوروکریسی کیا کرتی ہے؟ اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرتی ہے، آسانیاں کرتی ہے، راستے ڈھونڈتی ہے کام جلدی ہو جائے. پاکستان کی بیوروکریسی بدبخت ملک ہے، یہ رکاوٹیں ڈالتی ہے، یہ آگے مزید ان کے آگے بند باندھتی ہے تاکہ کام نہ کر سکیں، کاروبار نہ کر سکیں. ایسا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کو ترقی پر جب بھی ڈالا گیا بیوروکریسی کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس بیوروکریسی کو تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ اس بیوروکریسی کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. لاکھ تدبیریں کریں، پوری حکومت لگ جائے، چیف آرمی اسٹاف لگ جائے، حکومت کے ساتھ پوری فوج لگ جائے ترقی کے لیے، نہیں کر سکتی اس بیوروکریسی کے ہوتے ہوئے. وہ کام کرنے نہیں دیتے. لوگ سمجھتے ہیں رکاوٹیں کیا ہیں، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا. بیوروکریسی سب سے بڑے ملعون شعبہ ہے، بدبخت ہیں یہ، رکاوٹیں ڈالتے ہیں یہ. دنیا کی بیوروکریسی ایسا نہیں ہے دنیا کی. تو اس کے تو خیر ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو یہی وہ بیچارے کے ساتھ ہوا، اس کا مال پھنسا ہوا تھا، اب مال خراب تھا. انکم ٹیکس کے وکیل ہے، جاننے والوں کو کہا یار یہ کرو، اس کو پتہ چل گیا. اب اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. اب یہ کام تھا 10-20 ہزار کا کہ اس نے 10-20 ہزار آگے کھلانے تھے. وہی بیوروکریسی، 2 نمبر فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حالانکہ تنخواہ لیتے ہیں. صرف حکومتوں کا قصور نہیں ہمارے ملک میں، فوج کا قصور نہیں ہمارے ملک میں، کسی اور ادارے کا نہیں. سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو بیوروکریسی دے رہی ہے. ہر شعبے میں رکاوٹ. کبھی کاروبار ترقی نہیں کر سکتا جب تک بیوروکریسی کو لگام نہیں ڈالیں گے. جتنے شعبے ٹھیک کر لیں، جتنی حکومت ایماندار آ جائے، جتنا پرائم منسٹر حاجی غازی آ جائے، جتنا چیف آف آرمی اسٹاف جیسا بندہ کوشش کر لے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتے جب تک بیوروکریسی کو ہٹا نہ دے، ان کی اختیارات ختم نہ کر دیں. تو 10-20 ہزار سے کام ہو جانا تھا.
اس کو پتہ چل گیا نا وکیل کو یہ تو بڑا مال ہے اور بندہ بھی مالدار ہے، اس نے 10 لاکھ مانگے 10,000 والے کام کے لیے۔ اب آگے بندہ مجبور تھا، مال 2 کروڑ کا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ بیوروکریسی کروڑوں مال ضائع کر دیتی ہے اپنے 10 روپے کے لیے، 10,000 کے بدلے میں کروڑوں کا مال ضائع کر دیتی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ۔ پاکستان کی بیوروکریسی ایسی۔ تو اب ہوا گیا، اس نے 10 لاکھ مانگے، اگلے نے 10 لاکھ لے دیے بلیک میل کر کے۔ یہ حرام ہو رہا ہے وکیلوں کا۔ اب سنیے آگے، اس وکیل نے لے لیے، مزے ہو گئے بھائی، ایک دن کی آمدنی 10 لاکھ، ایک کیس کی آمدنی 10 لاکھ، تو باقی کیسوں کا کیا ہو لگا؟ انکم ٹیکس کے وکیلوں کی اتنی آمدنی ہے، مہنگا شعبہ ہے، سب سے زیادہ حرام آمدنی ہے اس میں، سب سے زیادہ۔ تو میرے عزیزو، ہوا کیا، بیٹا آغا خان میں پڑھتا تھا، دوسرے دن یا تیسرے دن گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہا ہے، بڑے زوردار طریقے سے ٹرالر نے ٹکر ماری، وہ بیٹا ایڈمٹ ہوا، اس کی ٹانگیں ٹوٹی، اس کے بازو ٹوٹا، کچھ اور بھی نقصان ہوا، 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ بھی لگ گیا، 20 لاکھ لگ گیا، 2 مہینے وکالت بھی چھوڑنی پڑ گئی، اور بیٹا بھی معذوری کی حالت میں ابھی بھی۔ یہ تیرے رب کا وہ ہے، انصاف ہے، یہ تیرے رب کی پکڑ ہے، کہ اس لیے فقہا نے کہا ہے، شریعت کہتی ہے، مثلا آپ جا رہے ہیں، جیسے ہمارے پولیس والے تنگ کرتے ہیں، ڈاکومنٹس کے نام پر لائٹ نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، یوں ٹیڑھا چل رہا ہے، جس طرح کہ عورت کو طلاق دینی ہو تو کہتے ہیں آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہے۔ تو ہمارے جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں، پیسہ دینا ہے، پیسہ لینا ہے، جیب خالی کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ شریعت کا حکم سنیں، شریعت کہتی ہے یہ آپ کا جائز کام جائز طریقے سے نہیں ہونے دے رہا پولیس والا، تو آپ اس کو ڈاکو چور سمجھ کر آپ اس کو دے دیں گے، رشوت کا عذاب آپ کو نہیں ہوگا، رشوت کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا، اس کو ہوگا، جو لے رہا ہے اس کو ہوگا، آپ جب دے رہے ہیں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو وکیلوں کی آمدنی بھی اسی طرح کی ہے جس طرح باقی شعبے ہیں، حلال کاروبار ہے، بزنس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا ہے، لیکن کیا نعوذ باللہ اب جھوٹ بولا ہے؟ نہیں۔ خیانت کی ہے نعوذ باللہ؟ نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، اسی کو دیکھ کر تو انہوں نے متاثر ہوئی، نکاح کا پیغام دیا تھا، مالدار خاتون تھی، اور پھر سارا مال نشاور کر دیا، جان بھی نشاور کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحے تک بھی سیدہ خدیجہ کو راز یاد کرتے رہے، وہ اتنا وفا کر گئی۔ کاروبار تو حلال ہے، میرے نبی نے کیا ہے، نبوت سے پہلے بھی کیا ہے، کام تو بعد میں بھی کیا ہے، لیکن یہ پاکستان کا کاروبار کیا ہو رہا ہے؟ خیانت ہے، جھوٹ ہے، بدیانتی ہے، ملاوٹ ہے، جس طرح میں نے پتی والے کا بتایا، ہر شعبے کا یہی حال ہے، ہر شعبے کا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ حلال کام، جائز کام آپ کا جائز طریقے سے نہیں ہو رہا، آپ جو کچھ پیسے دے دیں کسی مانگنے والے کو، کسی شعبے میں، شناختی کارڈ آپ کے نہیں بنا رہے، وہ ایک ساتھی ہے، وہ کہہ رہے 2 سال سے لگا ہوں شناختی کارڈ نہیں بن رہا، اسی طرح پاسپورٹ ایک بندے کا پھنسا ہوا ہے، سالوں ہو گئے نہیں بن رہا۔ اب وہ کل کی بات ہے، کسی سے رابطہ کس نے کہا 1 لاکھ روپے لگے گا، 3 دن میں شناختی کارڈ مل جائے گا، یا 3 دن میں پاسپورٹ مل جائے گا۔ 1 لاکھ پر بک رہا ہے پاکستان کا افسر، پاکستان کی بیوروکریسی 1 لاکھ پر بک رہی ہے۔ جو 1 لاکھ اللہ لگانے پر آ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جیسے جمعہ خان 1950 میں پورے کراچی کا مہنگا ڈاکٹر، 1950 سے 60 تک جمعہ خان تھا، 1950 سے 1960 تک کراچی کا مہنگا ڈاکٹر جمعہ خان تھا، مہنگا ڈاکٹر، جس میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی تھیں، جو سب فری علاج کرتی تھی، جو پیسے دیتے تھے لے لیتے تھے، نہیں تو ان کا علاج فری ہوتا تھا، معمولی سی فیس رکھی تھی، 50 سے 60 تک، پاپوش نگر میں تھے، اور یہ بیٹھتا تھا صدر سے آگے، جو اوریجنل کراچی تھا نا ہمارا، وہ تو کھارا دار، اور یہ اوریجنل کراچی جہاں قائد اعظم کا گھر ہے۔ وہ کرتا کیا تھا جمعہ خان؟ جو بھی مریض آ جاتا بلیک میل کرتا تھا، پہلے ادھر 10,000 جمع کرو، 1950 میں 10,000 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کے برابر تھا، پہلے ادھر 15,000 رکھو، پہلے ادھر 5,000 رکھو، اس دور میں 5,000، ابھی ہماری نظر میں 5,000 کی کوئی حیثیت نہیں، اس وقت پورا گھر بک جاتا تھا 5,000 کے بدلے میں، 5,000 کے بدلے میں کئی ایکڑ مل جاتے تھے، تو اس وقت بلیک میل کرتا تھا۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، دیکھو کیسے پکڑا اللہ نے،
کرتا رہا، بلیک میل کرتا رہا اور پورے کراچی کا مالدار رئیس ترین ڈاکٹر بن گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک اس کا اپنا ڈاکٹر اپنے شعبے کا، اپنے اسی ڈپارٹ کا، اپنے ہسپتال کا آ گیا کہ ایک صاحب ہیں کوئی اچھے بھلے لگ رہے ہیں، اس نے کہا یہ نوجوان تڑپ رہا تھا، میں لے کر آئی ہوں، اس کا علاج کر دو۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ پہلے اس کو بولو فیس جمع کروائے۔ 15,000 مانگی یا 10,000 مانگی یا 7,000 8,000، اس وقت یہ بڑی بات تھی 56 میں۔ انہوں نے کہا بھائی وہ اس کا بھتیجا بیٹا یا وہ داماد وغیرہ نہیں ہے، اور روڈ پر تڑپ رہا تو وہ لے کر آ گیا۔ تو اس نے کہا نہیں فیس اس کو بولو جمع کرو۔ خیر یہ ڈاکٹر بھی مل گیا، لڑکا حسین تھا، لڑکا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، 22-21 سال کی عمر کا تھا، نوجوان خوبصورت، اچھی فیملی کا لگتا تھا۔ تو وہ جو بندہ لایا تھا تڑپتے ہوئے کو کچھ پیسے اس نے دے دیے، کچھ ڈاکٹر نے دے دیے، کچھ نرس کسی نے دے دیے، تو کچھ پیسے جمع کروائے کہ یہ لو اب آؤ علاج کرنے کے لیے آؤ۔ اب جب یہ ڈاکٹر اٹھا اپنے آفس سے آ کر اس آپریشن تھیٹر میں یا ایمرجنسی روم میں پہنچا، دیکھا تو اپنے بیٹے سے واسطہ پڑ گیا، اپنا بیٹا تڑپ رہا ہے، وہی پاگل ہوا جمعہ خان، وہی پاگل ہوا، ساری دولت لوگ کھا گئے، بیٹا بھی مر گیا، خود بھی مر گیا، اور دولت لوگ کھا گئے، کچھ بھی نہ بچا۔ تیرا رب ایسا بلیک میل کرنے والوں کو پکڑتا ہے، یہ ساری دولت ایسے چلی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ احساس اور تربیت نہیں ہے کہ آپ کسی سے 2 نمبری کر رہے ہیں، کسی سے فراڈ کر رہے ہیں، تو یہ برکت کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں میں شاید پہلے کئی دفعہ عرض کیا تھا، ہمارے جو ساتھی حرمین شریفین گئے ہیں نا، سعودی عرب باقی چھوڑ دو، حرمین شریفین میں جو گئے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں، یا یہاں سے شروع کریں آپ دبئی سے، وہ ابو ظہبی کے آخری کنارے تک، عمان کے بارڈر تک چلے جائیں، سارا چٹیل میدان ہے، ریتلا میدان ہے، لیکن پاکستان جیسا ملک اس کا محتاج ہے۔ 1 گھنٹے میں پورے دبئی کو گھوم سکتے ہیں آپ۔ پاکستان اس سے وہ پیسے ادھار لے کر رکھواتا ہے اپنے بینک میں، وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ریتلا علاقہ اور یہ کراچی سے شروع کریں اسکردو تک، سرسبز و شاداب ملک ہے، سرسبز و شاداب ملک ہے، اوپر بھی بدیانت ہے، نیچے بھی بدیانت ہے۔ ہمارے سارے شعبے میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، دھوکہ بازی، ہم سارے اس میں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ہم سارے اس میں سارے کہیں نہ کہیں حد تک اللہ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، تو برکت کیسے ہوگی؟ سرسبز و شاداب ملک بھکاری بن گیا، اور ریتلے علاقے وہ امداد دینے والے بن گئے، ان کے پیسے ہمارے بینکوں میں رکھے ہوئے، جو ریتلے علاقے میں جو 1 گھنٹے میں پورا ملک گھوم سکتے ہیں آپ، ہمارے ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں، بددیانت نہیں ہے، جھوٹ فراڈ نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، بات چلی تھی آمدنی سے، وکیل کی آمدنی، تو صرف وکیل کی آمدنی نہیں ہے، وکیل کی آمدنی حلال بھی ہو سکتی ہے، وکیل کی آمدنی حلال بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک پرائم منسٹر گیا لیکون کے پاس، ہو گیا